الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی مخصوص راتوں میں بعد تراویح احادیث کریمہ کا درس جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ حشر و نشر کا بیان جاری ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ چچا تھا جسے قرآن نے ان کے باپ کی طرف اسے منسوب کیا، اور یہاں پر بھی اب کا لفظ ہے اور اب حقیقت میں باپ ہی کو کہتے ہیں، لیکن اب کا مجازی معنی چچا بھی ہوا کرتا ہے کہ کبھی کبھی چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پر آپ کے چچے کو باپ کہا گیا ہے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام طارق تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی تھے جو مومن تھے، موحد تھے، اور آپ کا جو چچا تھا وہ کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا آزر کو اس کی زندگی ہی میں آپ نے ایمان کی دعوت دی تھی، جبکہ آزر خود بتوں کو بنا کر بیچا کرتا تھا اور بتوں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے آزر کو نیکی کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، لیکن آزر ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اے ابراہیم، اگر تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو میں بھی تمہارا برا چاہوں گا۔ تو اب یہ تو تھا دنیا کا معاملہ، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کی عطا سے غیب پر خبردار ہیں، آخرت کے وعدے کو بیان، آخرت کے واقعے کو، قیامت کا دن کیا ہوگا، حضرت ابراہیم کی جب ان کے چچا سے ملاقات ہوگی تو کیا گفتگو ہوگی، اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے چچا سے قیامت کے دن ملاقات فرمائیں گے، اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور مٹیالی رنگ ہوگا، یعنی اس کے چہرے پر کالس ہوگی اور مٹیالہ رنگ اس کے چہرے کا ہو چکا ہوگا اس کے کفر کی نحوست کی وجہ سے، اس کے کفر کے گناہ کے نحوست کی وجہ سے۔ فَيَقُولُ لَهُ ابراہیم علیہ السلام أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قیامت کے دن آپ کا چچا آپ سے ملے گا تو آپ اس سے کہیں گے، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو؟ یعنی جو بات میں کہتا ہوں ان باتوں کو مانو،
میری نافرمانی نہ کرو. فیقول لہو ابوہ فالیوم لا عاصیکا، تو آپ کا چچا آزر کہے گا آج میں آپ کی کچھ بھی نافرمانی نہیں کروں گا. یعنی قیامت کے دن وہ کہے گا کہ اب تو میں آپ کی ہر بات مانوں گا، کیونکہ اب میں نے دیکھ لیا کہ تمہارا دین ہی سچا ہے اور یہی مذہب سچا ہے جس کا تم کہا کرتے تھے. تو وہ کہے گا کہ اب میں آج تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. فیقول ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چچا آپ کی بات مان رہا ہے تو حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فایو خزی اخزی من ابی الابعد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے میں تجھے رسوا نہ کروں گا. یعنی اے ابراہیم، اس وقت تمہاری عزت کی جائے گی اور تمہاری بات کو مانا جائے گا. حضرت ابراہیم اپنے رب سے عرض کریں گے کہ مولا تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا تو میرے ہلاک ہو جانے والے چچا سے زیادہ رسوائی میری اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اب تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو کفر پر مرا تھا اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ چونکہ ابراہیم کا چچا ہے جو کہ تیرا خلیل تھا، تو اس سے بڑھ کر میری رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا چچا جہنم میں جائے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، کیونکہ کافر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. جنت میں داخلے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، ایمان کی موت وہ مرا ہو، اور جو ایمان کی موت نہ مرے تو پھر وہ ہمیشگی کی جہنم میں رہے گا. حضرت اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو کافرین پر حرام کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے قلق ہوگا، غم ہوگا. اب یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کافر کی سفارش کر رہے ہیں اور آپ کی سفارش قبول نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیے نبی کبھی بھی کافر کے لیے سفارش نہیں کرتا، اور سفارش آخرت کے اندر کسی کافر کے لیے کرنا یہ منع ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سفارش نہ کی تھی، بلکہ اپنے چچا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہے وہ جاننا چاہتے تھے. تو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو بخش دے، بلکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ تیرا مجھ سے یہ وعدہ ہے تو کیا یہ معاملہ آسان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ تو کافر تھا اس لیے اب یہ معاملہ اس کے لیے آسان نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمانے سے یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی سفارش کو رد کر دیا گیا. آپ نے سفارش کی ہوتی تو رد کرنا پایا جاتا، جبکہ انبیاء کرام کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرمائے گا، بلکہ مومنین کی سفارش کو قبول فرمائے گا. لیکن کس کے حق میں؟ مسلمان کے حق میں، گناہگار کے حق میں یا نیکوکار کے حق میں. گناہگار کے حق میں سفارش قبول کرنے کا یہ معنی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور نیکوکار کے حق میں سفارش قبول کرنے کا یہ معنی ہوگا کہ اس کے مرتبے کو اور بلند کر دیا جائے گا. تو یہ سفارش کا معاملہ جو ہے مومنین بھی ایک دوسرے کے لیے کریں گے اور وہ رد نہیں کی جائے گی، لیکن وہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے. جو کافر ہوگا اس کی کوئی سفارش نہیں کی جائے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب قلق ہوگا اس بات کا، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کی دنیا کی رشتہ داری سے انسان محبت کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا یقال لابراہیم ما تحت رجلیک، اے ابراہیم دیکھو تمہارے پیر کے نیچے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تمہارے پیر کے نیچے کیا ہے. فینظروا فاذا هو بذیخ متلطخ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیر کے نیچے دیکھیں گے تو اپنے چچا کو مٹی میں لتھڑا ہوا ایک بھیڑیا دیکھیں گے، یعنی وہ بھیڑیے کی شکل اختیار کر گیا ہوگا.
علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا حشر اس کے کرتوت کے مطابق ہوگا. جیسے اس کے کرتوت تھے اسی کے مطابق اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو شکل عطا فرما دے گا. تو چونکہ یہ دنیا کے اندر آزر جو آپ کا چچا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا, بھیڑیا تھا, اور کفر جو بالکل گندگی ہے تو اسی لیے اس کو بھیڑیے کی شکل میں دکھایا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان کا کوئی عزیز اور رشتہ دار بھی اگر بیماری کے عالم میں تڑپ رہا ہو اور اس کا جسم سڑ گیا ہو اور جسم سے بدبو آ رہی ہو تو اگرچہ وہ باپ ہو آدمی دور بھاگتا ہے, اگرچہ وہ ماں ہو آدمی دور بھاگتا ہے. آج کا جو ماحول چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیماری اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو سگا بیٹا بھی قریب نہیں جاتا ہے, رشتہ داری سب ایک طرف ہو جاتی ہے اور سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو جب انسان کسی انسان کو جو محبت ہوتی ہے وہ اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہم جنس ہے, ہم جنس سے انسان محبت کرتا ہے, لیکن جب جنس چینج ہو جاتی ہے تو پھر محبت ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو آپ کا چچا آپ کے پیروں میں ایک مٹی کے اندر لتھڑے ہوئے بھیڑیے کی شکل میں ہوگا تو حضرت ابراہیم کے دل سے اس کی محبت نکل جائے گی. فَيُوخَذُوا بِقَوَائِمِ, پھر اس کے پیروں کو پکڑ لیا جائے گا, فَيُلْقَى فِي النَّارِ, اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ دنیا کی رشتہ داری یہ دنیا ہی میں رہ جانے والی ہے, دنیا کی رشتہ داریاں دنیا ہی میں رہ جانے والی ہے, آخرت میں یہ رشتہ داریاں کام نہیں آتی ہے. ہاں اگر ایمان ہوا اور ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے گئے تو یہ رشتہ داری وہاں پر بھی کام آئے گی, لیکن جب حساب و کتاب ہوگا اس سے پہلے تو آدمی اس رشتہ داری کو بھی دشمنی سمجھے گا اور اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگ رہا ہوگا. جیسا کہ بارہا میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا, اپنے بھائی سے بھاگے گا, کیونکہ اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں, سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے ناطے کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. آقا علیہ السلام کا تعلق آپ کی آل سے, اگر آپ کی آل کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا تو آپ کی آل سے وہ تعلق قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا. اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار سے رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ کو کیوں پیش کیا؟ اسی رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت سے کیوں نکاح کیا؟ اسی رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے. جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود آپ کے رشتہ دار ہی تھے, لیکن ان سے پہلے خاتون جنت کا پیغام حضرت صدیق اکبر نے دیا تھا کہ تاکہ سرکار سے رشتہ داری قائم ہو جائے. آقا علیہ السلام نے اس کو رد کیا. جب آپ نے رد کیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی آقا علیہ السلام کی نکاح میں پیش کر دی. اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم نے بھی پیغام پیش کیا تھا. جب آپ نے رد کیا تو اپنی صاحبزادی پیش کر کے سرکار کے نکاح میں رشتہ داری قائم کی, اور بعد میں حضرت خاتون جنت کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے خود حضرت عمر فاروق اعظم نے نکاح فرمایا. اسی رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے, اسی رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے متعدد نکاح کیے. کیوں کیے؟ تاکہ سرکار سے رشتہ داری قائم ہو جائے امت کی. جو جیسی رشتہ داری قائم کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائے گا. تو یہ قیامت کے دن صرف ایک رشتہ ایسا ہے جو قائم رہے گا, ورنہ ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا کے اندر رشتہ داری عزیز و اقارب کی وجہ سے کوئی گناہ کرنا پڑے, آخرت کو جو ہے بیچ دینا پڑے, تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے اندر کی یہ رشتہ داری جس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم حرام کما رہے ہیں, کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری کام نہیں آنے والی ہے. اور پھر اسی رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نفرت میں تبدیل فرما دے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں ہماری ایسی محبت ہوگی جیسی آج ہے, بلکہ قیامت کے دن یہ محبت نفرتوں میں تبدیل ہو جائے گی. ہاں ایمان والوں کی محبت رہے گی,
قرآن کریم ارشاد فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، کہ جو پرہیزگار لوگ ہوں گے تو وہ دنیا میں بھی دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی دوستی پرہیزگاروں سے کرنی چاہیے، نیکوکاروں سے کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے تعلقات بنانا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہو، جن کی صحبت آپ کے لیے وہ زندگی بہتر بنا رہی ہو جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ کہ مختصر سی یہ زندگی کی ہم ایسی صحبت اختیار کر لیں کہ جو ہماری دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک وعن المقداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنى الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل۔ حضرت مقداد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا جیسے ایک میل کی مقدار۔ میل کس کو کہتے ہیں؟ میل کلومیٹرز کو بھی کہتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو میل کہتے ہیں، فارسی میں فرسخ کہتے ہیں۔ تو بہرحال میل، تو بعض علماء نے میل سے یہی مراد لیا ہے کہ سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، مطلب تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر انسان کے ہوگا۔ اور بعض علماء نے میل کا ترجمہ، چونکہ میل کہتے ہیں سرما دانی کی سلائی کو، جس سے سرما لگایا جاتا ہے، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں میل سے مراد سرما دانے کی سلائی ہے، یعنی سورج اتنا قریب ہو جائے گا جتنی بڑی سرما دانی کی سلائی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال چاہے سرما دانی کی سلائی ہو یا 1.5 کلومیٹر جتنا فاصلہ ہو، یہ یقیناً ہمارے لیے ضرور جو ہے فکر کرنے کی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ سورج مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کی مقدار کی طرح ہو جائے گا۔ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، تو لوگ اپنی اعمال کی مقدار پر ہوں گے، جن کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ایسے پسینے میں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنی اعمال کی مقدار پر پسینے میں ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رَكَبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقَبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ان کے اعمال کی مقدار، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کو پسینہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، یعنی پیر کے یہ ٹخنے پسینہ نکل کر اتنا نکلے گا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ پسینہ اتنا نکلے گا کہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا، اور جب زمین پورا پسینہ چوس لے گی تو پھر پسینہ چھوڑے گی، اور جب چھوڑے گی تو پھر لوگوں کے ہاتھ پیر اس پسینے میں ڈوبیں گے، تو جس کا جیسا عمل ہوگا اتنا ہی پسینے میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ کسی کے ٹخنوں تک، اور ان میں سے کسی کے گھٹنوں تک، اور ان میں سے کسی کے ناف تک، اور ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کو پسینہ لگام ڈال دے گا، یعنی ان کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ حدیث پاک میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کسی کا پسینہ جو ہے اس کے منہ میں آ کر لگام ڈال دے گا، یعنی وہ اتنا پسینہ میں وہ غرق ہو جائے گا۔ یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن یہ بڑا دہشت بھرا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہم یہاں کر لیں، لیکن ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب اور کتاب، اور جنت میں جانے سے پہلے یہ رسوائی ضرور ہونا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے، لیکن اگر پکڑا گیا
تو پھر بہت مشکل ہے. اس لیے دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر آخرت کا اتنا بڑا سودا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. گناہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کر لیں گے، لیکن کیا معلوم توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے. اس لیے اس سے پہلے کہ موت اپنے چنگل ہمارے سینے میں گاڑے اور ہماری روح کو قبض کرے، اس سے پہلے ہمیں تمام گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے. اور یقیناً گناہوں سے توبہ کرنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو ایسی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی بندے کا اونٹ بھرے میدان بھرے جنگل کے اندر گم ہو گیا ہو اور اس کے پاس سواری کا وہی ایک جانور ہو اور دوسرا کچھ اس کے پاس نہ ہو، اور وہ اب اپنی موت کا یقین کر چکا ہو کہ اب تو میرا اونٹ بھی مجھ سے چھن گیا اور میرے جو ہے کھانے پینے کے سامان بھی مجھ سے گم ہو گئے، اب میری موت یقینی ہے. وہ یہ یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اچانک اسے اس کا اونٹ نظر آ جائے تو اسے کیسی خوشی ہوگی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس شخص سے بڑھ کر رب عز و جل کو خوشی ہوا کرتی ہے. لہذا اللہ تعالی ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.